علم کا مطالعہ کیا کرو، اور وہ علم اپنے دل کے حالات سے جاننے کا ہے۔ پائجامہ آدھا لباس ہے کہ یہ زیادہ ستر پوش ہے۔ مہمان کے ساتھ تکلف نہ کرو، ورنہ مہمان رکھنے کو دشمن رکھو گے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ مجلس میں تکیہ لگا کر بیٹھنا مکروہ ہے، اور یہ تکبر کی علامت ہے، ہاں اگر کوئی وجہ درپیش نہ ہو۔ خدا سے محبت کرو، کیونکہ خدا کا خوف بھی دانائی کا آغاز ہے۔ گناہ کا آغاز سکڑی کی تار کی مانند نازک ہوتا ہے، لیکن انجام جہاز کے رسے کی مانند مضبوط اور ناقابل شکست ہوتا ہے۔ بیوقوف کے ساتھ جنت میں بیٹھنے سے عقل مند کے ساتھ قید خانے میں بیٹھنا بہتر ہے۔ مجھ سے خدا کا تصور چھین لیا جائے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ جب تو غم دیکھے تو استغفار کر، غم خالق کے حکم سے آتا ہے، تو اپنے کام میں لگا رہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ مقبول کرتا ہے تو اس پر ظالم کو مسلط کرتا ہے جو اس کو رنج دیتا ہے۔ جس کا لباس باریک اور ہلکا ہو گیا، اس کا دین بھی ضعیف ہو گیا۔ ظالم کے مرنے پہ غمگین ہونا ظلم میں شامل ہونا ہے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی محبت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی کمزوری بھی۔ آج کے دور میں سچی محبت اور سچے دوست کا ملنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا پہاڑوں سے نہر نکلنا۔ جس نے سچی محبت اور سچے دوست کو پا لیا، دنیا میں اس سے بڑا خوش قسمت انسان کوئی نہیں، لہٰذا اس کی عزت کرو نہ کہ حسد۔ دنیا کی سب سے عظیم ترین شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کا حرف حرف غور سے پڑھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ قرآن پاک ہے۔ دنیا میں سب سے مضبوط ترین چھت باپ کی ہے، دنیا میں بہترین چھاؤں ماں کی ہے۔ خدا نے اس کائنات کو محبت سے تخلیق کیا ہے، چنانچہ اس میں رہنا سیکھو۔